اعتکاف کی تعریف۔ اعتکاف والے ساتھی خاص طور پہ دھیان سے سنیں، اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف کا لفظی معنی ٹھہرنا اور رکنا۔ اعتکاف کرنے والا کچھ مدت کے لیے ایک خاص جگہ میں، یعنی مرد مسجد میں اور عورت گھر کے خاص حصے میں جس کو اس نے منتخب کیا ہوتا ہے، ٹھہرا اور رکا رہتا ہے، اس لیے اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ تو اعتکاف کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا، رکنا۔ اب جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ان کے بیٹھنے کو اعتکاف کیوں کہتے ہیں؟ کہ بندہ ٹھہرا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، جو اس نے جگہ اپنے لیے سلیکٹ کی ہے، مسجد ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے گھر ہے، جو جگہ اس نے خاص کی ہے، اسی جگہ ٹھہرا رہتا ہے، رکا رہتا ہے، آگے پیچھے نہیں جاتا، اس لیے اس بیٹھنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ سنیے ذرا اعتکاف والے ساتھی کہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے ملے گا کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول حدیث شریف میں ہے، وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقَ كُلُّ خَندَقٍ أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے۔ ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے بندہ جہنم سے کتنا دور ہو جاتا ہے؟ ہمیں 3 خندق اس کے اور جہنم کے درمیان کھود دی جاتی ہے۔ بڑا دور ہو گیا جہنم سے، بہت دور ہو گیا جہنم سے، ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے۔ اور اگر 10 دن کا اعتکاف ہو تو کتنی خندقیں بن گئی؟ 30۔ اور ایک خندق کا فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ اور آسمان و زمین کا فاصلہ کتنا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ آسمان و زمین کا فاصلہ آج تک کوئی سائنسدان بھی نہیں لگا سکے۔ یہ تو بتا دیا زمین سے چاند کا فاصلہ اتنا ہے، سورج کا بھی اندازے لگاتے ہیں، سورج کا اتنا ہے، پر اندازہ ہی ہے، کوئی سورج تک گیا تھوڑی ہے، جا سکتا بھی نہیں ہے سورج تک۔ اللہ رب العزت نے سورج میں بڑی گرمی، بہت زیادہ حرارت پیدا کی ہے، اتنی زیادہ حرارت پیدا کی ہے کہ انسان وہاں تک پہنچ سکتا ہی نہیں ہے، اس کے اندر سے آگ برس رہی ہے، شعلے برس رہے ہیں۔ اب دیکھو کتنی مسافت دور ہے سورج، اور گرمی میں انسان برداشت نہیں کرتا، باہر نکلتا ہے تو زمین پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، دھوپ زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا اللہ کا نظام ہے؟ ذرا اس پر بھی سوچا کریں کبھی۔ اگر یہ سورج زیادہ نیچے آ جائے، انسان جل کے بھن جائیں، راکھ ہو جائیں، انسان برداشت نہ کر سکے، ختم ہو جائے گا، مر جائے گا۔ اور اگر سورج زیادہ اوپر چلا جائے تو ٹھنڈ کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے ہر طرف برف جم جائے گی، دنیا کا نظام دھرم برم ہو جائے گا۔ اللہ نے ایک مناسب اندازے سے، مناسب اعتبار سے سورج کو رکھا ہے، نہ زیادہ نیچے ہے نہ زیادہ اوپر ہے۔ ہاں تو بات یہ چل رہی تھی زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، کوئی نہیں جانتا کتنا ہے۔ اب یہی معلوم نہیں اتنا زیادہ ہے۔ اور آپ ذرا ایک چیز پہ غور کریں، ایک ایک لفظ پہ غور کیا کریں۔ لہٰذا یہاں بھی یہ نہیں فرمایا کہ ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے، نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اچھا کتنا زیادہ ہے؟ نہیں معلوم کتنا زیادہ ہے۔ اس سے کتنا زیادہ ہے؟ نہیں معلوم کتنا زیادہ ہے، اللہ ہی جانتے ہیں کتنا زیادہ ہے۔ تو ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہو جاتا ہے، اور 30 خندقیں، بندہ جہنم سے کتنا دور ہو گیا اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے۔ جب ان چیزوں کو سوچے نا تب سمجھ میں آتی ہے بات کہ اعتکاف میں بیٹھنے کا کتنا فائدہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ اور فائدے تو ہیں ہی ہیں، باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، گناہوں سے بچنے کا موقع ملتا ہے، اس کے علاوہ دیگر نفلی عبادات عام دنوں میں پڑھی جائیں یا نہ پڑھی جائیں، اعتکاف کی وجہ سے تہجد،
اسی طرح اشراق، اوابین، چاشت، ان چیزوں کے، ان نفلوں کے پڑھنے کا بھی موقع مل جاتا ہے، گناہوں سے بچا رہتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ليلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ اعتکاف کے فضائل ہیں۔ ایام اور وقت، رمضان کے سنت اعتکاف کا وقت 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ وہ 20ویں دن غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف والی جگہ پہ پہنچ جائے۔ کل ایسے ہی ہوا نا، غروب آفتاب سے پہلے پہنچ گئے تھے مسجد میں۔ کل بھی ایک ساتھی کا فون آیا، شاید آپ میں سے کوئی تھا، کہ کس وقت تک پہنچ جائیں۔ میں نے کہا روزہ یہیں پہ افطار کرنا ہے، بس غروب آفتاب سے پہلے پہنچ جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ عصر میں آنا ہے یا ظہر میں آنا، بس غروب آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت میں پہنچ جائیں۔ غروب آفتاب جس وقت ہو آپ یہاں پہ ہوں۔ کب تک ہے؟ چاند نظر آنے تک۔ اور اعتکاف کی نیت بھی کر لیں۔ نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں، دل میں نیت ہونی چاہیے۔ جیسے آپ آئے، آپ کے دل میں نیت ہوگی بس بھی اب میں آ گیا ہوں، اب میں نے نہیں جانا، یہ نیت کر کے ہی آئیں گے نا کہ اب میں آ چکا ہوں، اب میں نے نہیں جانا، تو بس یہ اعتکاف کی نیت ہے۔ دل میں نیت ہونی چاہیے کہ میں سنت اعتکاف کے لیے مسجد میں آیا ہوں۔ اس لیے ضروری ہے 20ویں روزے کی افطاری مسجد کے اندر کریں تاکہ سنت اعتکاف کو پا سکیں۔ اگر افطاری کے بعد مسجد میں داخل ہوئے، کسی کا ارادہ تھا، کسی جگہ پھنس گیا، بڑی کوشش کی پہنچنے کی، نہیں پہنچ سکا، مغرب کی نماز کے بعد آیا، اب یہ اس کا اعتکاف سنت اعتکاف نہیں ہوگا، بس اب نفلی اعتکاف ہے۔ اب چاہے مغرب کے بعد آ جائے یا عشاء کے بعد آ جائے یا اگلے دن آ جائے، کسی بھی دن آ جائے، اب یہ نفلی ہی ہوگا۔ اگر نفلی اعتکاف کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی خاص وقت شرط نہیں، 5 دن، 4 دن، 3 دن، 1 دن، جتنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بھی 1-2 لوگوں نے مسئلہ پوچھا کہ ہم 3 دن کا کر سکتے ہیں، اگر ہم 10 دن کا نہیں کر سکتے تو 3 دن کا کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا جب 10 دن کا رہ گیا تو پھر جتنا مرضی کر سکتے ہیں، 3 دن کر لیں، 2 دن کر لیں، 1 دن کر لیں، 1 گھنٹہ بھی وقت ملتا ہے تو 1 گھنٹہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ نفلی اعتکاف ہے، جتنا مرضی کر لیں۔ اعتکاف سنت، اعتکاف سنت وہ ہے جو صرف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ ابھی کون سا عشرہ شروع ہو گیا، پہلا کہ دوسرا؟ اچھا، آخری عشرہ، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، تو آخری عشرے کے اعتکاف کو یہ سنت اعتکاف کہتے ہیں۔ اچھا، واجب اعتکاف کون سا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتلائے اعتکاف واجب کون سا ہوتا ہے؟ جی، اور ویری گڈ، یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اگر کسی نے اعتکاف توڑ دیا نا، بس اب یہ واجب ہے، ابھی دوبارہ ضرور اعتکاف کرے گا، لازمی ہے۔ اور منت مانگی ہو، اللہ میرا یہ کام ہو جائے میں اعتکاف کروں گا، جب وہ کام ہو جائے تو اعتکاف کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ تو یہ جو اب اعتکاف کر رہے ہیں، اعتکاف والے ساتھی جو کل مغرب سے پہلے سے مسجد میں آئے ہوئے ہیں، اس اعتکاف کو سنت اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ سنت اعتکاف ہے۔ اس کے علاوہ جو سا بھی اعتکاف کریں گے وہ نفلی اعتکاف ہے۔ مسائل اعتکاف سنت، اب جو حضرات اعتکاف کر رہے ہیں یہ خاص طور پہ سنیں گے کہ اعتکاف کے مسائل کیا ہیں۔ پہلا مسئلہ، رمضان کے سنت اعتکاف کا وقت 20واں روزہ پورا ہونے کے قریب غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ وہ 20ویں دن غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف والی جگہ پہنچ جائے۔ یہ تو ہو چکا ہے، آپ الحمدللہ وقت سے پہلے آ گئے ہیں اور اب اعتکاف چل رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کیا مطلب ہے عبد الرحمان صاحب؟ ہاں جی، علاقے میں، محلے میں چند ایک لوگ بیٹھ جائیں، سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ اور اگر کوئی ایک بھی نہیں بیٹھا، کسی محلے میں مسجد تھی وہاں ایک بھی نہیں بیٹھا تو پورا محلہ ہی گناہگار ہے، پورا محلہ گناہگار ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، علی الکفایہ، جیسے آپ نے سنا نا کہ نماز جنازہ فرض
کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب چند ایک ادا کرنے تو سب کی طرف سے ہو گیا، اور اگر چند ایک نے بھی نہیں کیا تو سارے گناہ گار ہوں گے۔ یہی حکم اعتکاف کا ہے۔ یعنی بڑے شہروں کے محلے کی کسی ایک مسجد میں اور گاؤں دیہات کی پوری بستی کی کسی ایک مسجد میں کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کرے گا تو سنت سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایک بھی اعتکاف نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 3، جس محلے یا بستی میں اعتکاف کیا گیا ہے اس محلے اور بستی والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی اگرچہ اعتکاف کرنے والا دوسرے محلے کا ہو۔ فرض کریں یہ مسجد ہے، اس مسجد میں اس محلے کا بندہ کوئی نہیں بیٹھا، لیکن چلو دوسرے محلے سے آگے بیٹھ تو گیا نا، بس یہ سنت ادا ہو گئی ہے، سب کی طرف سے ادا ہو گئی ہے۔ اب مجھے یہ بتلائیں، اس محلے میں سے جو حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے سب کی طرف سے ادا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب ان کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ یار تیری مہربانی تو بہ گیا یاسر صاحب، بڑی مہربانی یار تسی بہ گئے ہو۔ اگر کوئی بھی نہ بیٹھا تو سارے گناہ گار ہونے سے، تو ان حضرات کے بیٹھنے کی وجہ سے تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا نا۔ آخری عشرے کے چند دن کا اعتکاف نفل ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ عورتوں کو مسجد کی بجائے اپنے گھر میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ مردوں کا اعتکاف مسجد میں، عورتوں کا اعتکاف ہے، بولو، عورتوں کا اعتکاف ہے۔ بعض لوگوں نے ہم سے مسئلہ پوچھ رہے تھے، اور صاحب فلاں مسجد کا مولوی کہہ رہے تھے کہ عورتیں بھی مسجد سے اعتکاف کرن گیا، وہ کیوں کہتے ہیں؟ بھئی جو کہتے ہیں ان سے پوچھو، جو کہتے ہیں ان سے پوچھو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں اعتکاف کرنے سے روکا ہے، سختی سے منع کیا۔ نرمی کے الفاظ نہیں ہیں، بڑی سختی کے الفاظ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے کا ارادہ کیا، مسجد میں اپنا خیمہ لگوایا۔ یہ جو لگوائے جاتے ہیں نا خیمے، یہ جو بنائے جاتے ہیں چھوٹے جو کمرے سے بنائے جاتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ ہر ایک کو الگ الگ تنہائی یکسوئی نصیب ہو جائے، تاکہ ہر کوئی اپنے دھیان اور توجہ سے اپنی عبادت کر سکے، بس یہ اس لیے ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ اس کو نیچے کر کے اندر شرارتیں شروع کر دیں، اس کو نیچے کر کے تو اندر ہلا گلا شروع کر دیں۔ یہ ہے اس وجہ سے کہ تاکہ تنہائی نصیب ہو جائے، یکسوئی نصیب ہو جائے، اور تاکہ دھیان سے عبادت کر سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا مسجد میں، حضور کی بیویوں کو پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنے خیمے مسجد میں لگوائے، ایک نے لگوایا، دوسری نے لگوایا۔ حضور تشریف لائے، حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ایک تو میرا ہو گیا، یہ کن کے ہیں؟ فرمایا آپ کی بیویوں کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خیموں کو اکھڑوا دیا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حضور نے ان خیموں کو اکھڑوا دیا، اکھیڑ دو ان کو۔ یہ دین سمجھتی ہیں کہ عورت مسجد میں اعتکاف کریے، اس کو دین سمجھ رہی ہے؟ اکھیڑ دو ان کو۔ حضور اتنے غصے میں تھے کہ اس سال حضور نے خود بھی اعتکاف نہیں کیا، ایسے غصے میں تھے، یہ دین سمجھ رہی ہے اس کو۔ تو جو لوگ مسجدوں میں عورتوں کو اعتکاف میں بٹھا رہے ہیں ان کے سامنے بخاری شریف کی حدیث سنائیں اور ان کو بتائیں تم دین سمجھ رہے ہو؟ حضور نے تو منع کیا، تم دین سمجھ رہے ہو کہ عورت مسجد میں اعتکاف کرے؟ دین کی حکمتیں ہمیں نہ بھی سمجھ میں آئے، مسئلہ یاد رکھنا کہ ہمیں دین پہ عمل کرنا چاہیے۔ کروڑ ہاں حکمتیں ہوتی ہیں، کروڑ ہاں حکمتیں ہوتی ہیں جو ہمیں دین نے حکم دیا ہوتا ہے، بعض مرتبہ ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ عورت اعتکاف میں بیٹھی ہے، نہیں پتا تھا۔ ویسے تو جو بیٹھتی ہے اعتکاف میں وہ اپنا حساب کتاب لگا کے بیٹھتی ہے کہ ایام تو نہیں بیچ میں آ رہے، ایسے ہی ہے نا، وہ حساب لگا کے بیٹھتی ہے۔ پھر بھی ڈیٹ آگے پیچھے ہو گئی، بیٹھ گئے اعتکاف میں۔ اب بتاؤ اگر مسجد میں اعتکاف کیا ہوا ہوگا، آگے ڈیٹ خراب ہوگی نا، ڈیٹ آگے پیچھے ہو گئی، ڈیٹ آ گئی، اب نپاکی کے ایام شروع ہو گئے، اب بتاؤ اس کا اعتکاف رہے گا یا ٹوٹ گیا؟ اب وہ مسجد میں رہے یا گھر چلی جائے؟ مسجد میں رہے گی تب گنہگار، نہ بات ہے، مسجد میں رہ ہی نہیں سکتی۔ گھر چلی جائے گی، پورے محلے کو پتہ چلے گا یہ کیوں گئی ہے، چلے گا نہیں چلے گا؟
یہ کیوں گئی ہے، گھر والوں کو بھی پتہ چلے گا، پورے خاندان والوں کو پتہ چلے گا، مسجد والوں کو پتہ چلے گا، سب کو پتہ چل جائے گا یہ کیوں گئی ہے۔ اب بتاؤ پردہ رہا؟ پردہ نہیں رہا۔ شریعت کا حکم دیکھو کتنا پھیلنے والا ہے کہ عورت اعتکاف مسجد میں نہ کرے، گھر میں کرے۔ اگر ایام شروع ہو بھی گئے تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ وہاں کون سا لازم ہے کہ اس جگہ سے نکل جائے، اتفاق ہے وہاں سے نکل جائے، گھر میں تو رہنا ہی ہے، وہاں سے کہاں جانا ہے۔ مسئلہ نمبر 7، کسی شخص کو اجرت دے کر اعتکاف میں بٹھانا جائز ہے؟ نہیں ہے۔ اب بندہ کہتا ہے میں بیٹھوں گا میری دیہڑی جائے گی، وہ کہتا ہے چل یار 10 دیہڑیاں مجھ سے لینا، اعتکاف میں بیٹھو۔ اب وہ اعتکاف میں بیٹھ گیا، آخر میں کہتا ہے چلو بھی میری دیہڑیاں دو، 10,000 روپے بن گئے میرے، 10,000 روپے دو۔ ایسا کرنا جائز ہے؟ نہیں۔ اللہ کے لیے بیٹھا ہے، پیسے کیوں لیے جا رہے ہیں؟ مسجد میں ایک سے زائد لوگ اعتکاف کریں تو ثواب کو تو سب کو ثواب ملتا ہے، جتنے زیادہ ہوں اتنا ہی فائدہ ہے، ساروں کو ثواب، سب ثواب میں شریک ہو جائیں گے۔ مسنون اعتکاف کی نیت 20 تاریخ کے غروب شمس سے پہلے کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص وقت پر مسجد میں داخل ہو گیا لیکن اس نے اعتکاف کی نیت نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا تو پھر نیت کرنے سے اعتکاف کی سنت نہیں ہوگا۔ جب مسجد میں آ گیا بس اب نیت بھی کر لینی چاہیے، اس لیے کہ نیت سے ہی سارے کام ہوتے ہیں نا۔ نیت کر لینی چاہیے، بس بھی میں اعتکاف شروع کر دیا، باہر نہیں جانا، یہ اس کی نیت ہو گئی ہے۔ اگر کسی شخص نے پہلے 2 عشروں میں روزے نہ رکھے ہوں یا تراویح نہ پڑھی ہوں تو وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو روزہ نہیں رکھ رہا، اب بھی نہیں رکھ رہا، وہ اعتکاف کر سکتا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا۔ بعضوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہ بیان کیا اگر کسی نے اب تک روزے نہیں رکھے تو اعتکاف وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اب جب اعتکاف شروع کر دیا تو اب روزے رکھنا، اعتکاف میں روزہ لازم ہے۔ اگر کسی نے روزہ چھوڑ دیا اعتکاف ختم۔ یاد رکھیں یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، اگر روزہ چھوڑ دیا تو اعتکاف ختم، روزہ توڑ دیا اعتکاف ختم، روزہ چھوٹ گیا چاہے بیماری کی وجہ سے چھوٹا ہو اعتکاف ختم۔ روزہ شرط ہے اس کے لیے۔ مسئلہ نمبر 12، جس شخص کے بدن سے بدبو آتی ہو یا ایسا مرض ہو جس کی وجہ سے لوگ تنگ ہوتے ہوں تو ایسا شخص اعتکاف میں نہ بیٹھے، البتہ اگر بدبو تھوڑی ہو جو خوشبو وغیرہ سے دور ہو جائے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو پھر جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 10، اعتکاف مسنون کے صحیح ہونے کے لیے مندرجہ ذیل چیزیں ضروری ہیں۔ کون کون سی چیزیں ضروری ہیں سنیے ذرا، اعتکاف کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری، بس تھوڑا سا جاگ کے ذرا، تھوڑا سا جاگ کے، تھوڑا سا رہ گیا جاگ کے ذرا۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہو؟ مسلمان ہو۔ عاقل ہونا۔ عاقل کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی عقل اور سمجھ بوجھ بھی ہو، پاگل دیوانہ مجنون نہ ہو، عاقل بھی ہو، تھوڑی عقل بھی رکھتا ہو۔ اعتکاف کی نیت کرنا، نہیں نیت کی کوئی نہیں ہے، ویسے بیٹھا ہوا تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ مرد کا مسجد میں اعتکاف کرنا، مرد گھر میں اعتکاف کرے گا تو نہیں ہوگا۔ مرد اور عورت کا جنابت یعنی غسل واجب ہونے والی حالت سے پاک ہونا مرد کے لیے بھی ضروری ہے، پاک ہو کر بیٹھے۔ ہاں جب پاک ہو کے بیٹھ گیا اس کے بعد لیٹا سویا احتلام ہو گیا، غسل لازم ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، جا کے غسل کر کے آ جائے۔ اور عورت کے لیے تو پاک ہونا شرط ہے۔ عورت کا حیض و نفاس کی حالت میں نہ ہونا، اگر عورت حیض کی حالت میں ہے اعتکاف نہیں ہوگا۔ عورت نفاس کی حالت میں ہے یعنی جو بچہ پیدا ہوا اس کے بعد جب دن چل رہے نفاسی والے اس حالت میں تو بھی اعتکاف نہیں ہوگا۔ روزے سے ہونا، آ گیا وہی مسئلہ، اگر اعتکاف کے دوران کوئی ایک روزہ نہ رکھ سکے یا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو مسنون اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، بس اعتکاف ختم۔ خوشگوار واقعہ پیش آنے پر یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے نعمت و عطا کی وجہ سے تمام اچھے کام سر انجام پاتے ہیں۔ نہیں اگر یہ لمبی دعا یاد رہتی تو کیا پڑھیں جب بھی کوئی اچھا کام ہو تو الحمدللہ، کیا پڑھیں جب بھی کوئی اچھا کام ہو، خوشگوار واقعہ ہے، کوئی بات سنی ہے، کوئی کام ایسا ہوا ہے تو کیا کہیں
الحمدللہ. اور اگر ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے تو بھی کیا پڑھیں؟ الحمدللہ. یہاں پہ وہی آیا ناخوشگوار واقعہ پیش آنے پر یہ دعا پڑھیں الحمدللہ علی کل حال. یعنی تمام تعریفیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. تو بہرحال واقعہ کیسا بھی پیش آ جائے تو ہر وقت ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, الحمدللہ کہنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صبر بھی عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے اللہ جو کچھ باتیں پڑھی ہیں سنی ہیں یا اللہ ہم سب کو سمجھ بھی عطا فرما, عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما, تمام غلطیوں کو درگزر فرما, تمام نیکیوں کو عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مولا کریم یا اللہ تیسرا عشرہ جو جہنم سے نجات کا عشرہ ہے شروع ہو چکا ہے. اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں ذکر و اذکار تسبیحات میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ کئی مرتبہ گناہ سے بچنے کا عزم کرتے ہیں پھر پھسل جاتے ہیں. اے مولا ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرما, نیکی کی توفیق عطا فرما, گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. جن بھائیوں نے ماں بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا سب کے نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ